أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں سب خیر و عافیت سے ہوں گے، امن و امان کے ساتھ ہوں گے، اور الحمدللہ ہم شکر ادا کرتے ہیں اپنے پروردگار عالم کا کہ جس نے ہمیں اتنا خوبصورت دن دیکھنا نصیب کیا، اتنا پیارا موسم الحمدللہ کہ یہاں کل گرمی ہو رہی تھی لیکن رات میں اتنی اچھی بارش ہوئی اور آج اتنا اچھا موسم ہو گیا ہے، بہت خوبصورت ماشاءاللہ موسم ہو گیا ہے اور خوب ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ تو پروردگار عالم کا شکر ادا کرنا واجب ہے الحمدللہ کہ اس نے ہمیں اتنی پیاری فضائیں، ہوائیں اور یہ نعمتیں عطا کی ہیں کہ جب تھوڑا سا ہم پریشان ہونے لگتے ہیں نا موسم کی وجہ سے یا کسی اور مسئلے مسائل کی وجہ سے، ہمیں صرف کہنے کی دیر ہوتی ہے اور صرف ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اپنے مائنڈ میں، یہ ہمارے ایمان کی طاقت ہے الحمدللہ۔ اپنی ذات پہ، اپنے ایمان پہ اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی پریشانی میں ہیں تو جب ہم اپنے پروردگار کو پکاریں گے بے شک وہ پکار والوں کی پکار کو سنتا ہے، کہ اسے پکاریں تو صحیح، اس سے کہیں تو صحیح اپنے دل کی بات، اسے بتائیں تو صحیح، اسے سمجھیں کہ اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ہماری پریشانی کو سنے گا اور سننے کے بعد اس کا حل بھی دے گا، اور بلکہ ہماری پریشانی کو ٹوٹل دور کر دے گا، ختم کر دے گا۔ تو ایسی ذات کس کی ہو سکتی ہے؟ ایسی ذات دنیا میں کسی کی بھی نہیں ہے سوائے ہمارے پروردگار عالمین کے۔ تو الحمدللہ ہم محمد وآل محمد کے پاک گھرانے پر اپنا خاص الخاص اور ڈھیروں ڈھیر درود و سلام بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، کہ ان ہستیوں نے ہمیں اتنے پیارے رب کی وحدانیت کی پہچان کرائی الحمدللہ۔ اور جب ہم اٹھتے ہیں جاگتے ہیں تو کیسے کہتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، یہ ہمیں صرف حج کے دنوں میں نہیں کہنا ہے بلکہ چلتے پھرتے کہنا ہے کہ اے میرے رب میں حاضر ہوں تیرے دربار میں، میری روح، میری جان، میرا ظاہر، میرے باطن، میری حسیات، میری نفسیات، میری سوچ سب تیرے دربار میں حاضر ہے مولا، سب تیرا ہی ہے، اور میں تیرے دربار میں اپنی پوری حواس کے ساتھ حاضر ہوں میرے پروردگار۔ تو پروردگار تو بھی مجھ پر ویسے ہی مہربان ہو جا کہ بے شک تو ہم پر مہربان ہے، لیکن ہمارے ایمان کو اتنا مضبوطی عطا فرما، اتنا مضبوط کر دے کہ ہمیں یقین ہو کہ اگر ہم کسی پریشانی میں ہیں تو ایک واحد ہستی ہے کہ جو نہ صرف ہماری پرابلم کو سنے گی بلکہ اس پریشانی کو ختم کر دے گی، مشکل کو آسان کر دے گی انشاءاللہ۔ آج جمعرات کا بھی دن ہے تو آئیے مل کر آج کے دن کی دعا کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے تاریک رات کو ختم کیا اور روشن دن کو اپنی رحمت سے وجود بخشا، مجھ پر بھی اپنی روشنی بکھیری، میں اس کی نعمت سے مستفید ہوتی ہوں۔ اے میرے معبود، جس طرح تو نے مجھے آج کے دن زندہ رکھا اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ، تاکہ ہم اپنے پروردگار عالم کی بہت ساری اچھی اچھی عبادات کو بجا لائیں اور اپنے ایمان کو مضبوطی عطا کرے انشاءاللہ۔ مضبوطی تو پروردگار نے عطا کرنی ہے لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے، اور جب ہم کوشش کرتے ہیں نا تو ہمیں یہ یقین بھی ہوتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے ضرور۔ تو ہم اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم پر بھی آج کے دن کی روشنی بکھیری اور ہم اس کی نعمت سے مستفید ہوتے ہیں۔ اے میرے معبود، جس طرح تو نے مجھے آج کے دن زندہ رکھا اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ، اپنے نبی برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر رحمت نازل فرما، اور مجھے آج اور دیگر راتوں دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنانا۔ آج کے دن میں جو بھلائی ہے، بعد میں آنے والے انہی دنوں میں جو بھلائی ہے مجھے عطا فرمانا، مجھے اس دن کے شر سے جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے اور اس کے بعد بھی شر سے بچانا ہے میرے معبود۔ میں اسلام کے ذریعے سے تیری طرف متوسل ہوتی ہوں اور قرآن کے احترام کے ساتھ تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد پر، ان کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتی ہوں۔ پس اے میرے معبود کہ جس ضمانت کے ساتھ میں اپنی حاجت براری کی تجھ سے امیدوار ہوں اس پر توجہ عطا فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے معبود، اس جمعرات میں میری 5 حاجات کو پورا فرمانا کہ سوائے تیرے کرم کے کوئی اس کی گنجائش نہیں رکھتا اور سوائے تیری نعمتوں کے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ ایسی صحت و سلامتی عطا فرما جس کے ذریعے تیری اطاعت پر قوت حاصل ہو، ایسی عبادت کی توفیق دے جس سے میں تیرے عظیم ثواب کی حقدار بن جاؤں، اور اس کے حلال سے میری حالت میں کشادگی فرما، اور خوف و خطرے کے مواقع پر
مجھے اپنے امان میں رکھ، غم و آلام کے ہجوم میں مجھے اپنی پناہ میں رکھ اور رحمت نازل فرما۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور آپ کی پاک و پاکیزہ آل پر، اور ان میں سے میرے لیے توسل کو روز قیامت نفع دینے والا شفیع بنانا کہ تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا آج جو حاجات ہم نے تیرے دربار میں رکھی ہیں مولا، اپنے کرم کے صدقے ان حاجات کو اپنے دربار عزتی میں قبول و مقبول فرمانا انشاءاللہ، اور آج کے دن کو ہمارے لیے بہت پیارا، بہت بینیفیشل بنا دینا۔ ہم اپنے کسی لمحے کو بھی ضائع نہ ہونے دیں انشاءاللہ، بلکہ ہمارا دل، ہماری زبان، ہماری روح تیرے ذکر میں مصروف رہے انشاءاللہ۔ محمد و آل محمد کے پاک گھرانے پر اپنی خاص الخاص رحمت نازل فرمانا میرے مولا۔ آج کے دن میں جو نعمتیں، جو رحمتیں، جو برکتیں ہیں پروردگارہ، وہ رحمتیں ہمارے شامل حال کرنا، وہ برکتیں ہمیں عطا فرمانا، لیکن جو آج کے دن میں شر ہے اس شر سے ہماری حفاظت فرمانا انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔